یہودیوں کا سب سے پرانا قلعہ جس کا نام سن کر میدان کا رخ بدل جائے، اور ایک ایسا اعلان جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص کون تھا؟ مدینہ سے خیبر تک تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر، گرم ریت، لمبا راستہ، مگر ارادے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ دن پر دن سفر جاری رہا اور آخر خیبر کے قلعے نظر آنے لگے، اونچی دیواریں، نگرانی کرتے برج اور ہر قلعے کے پیچھے چھپا ہوا غرور۔ یہ حملہ جوش کا نہیں، حکمت کا تھا۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جا رہا تھا۔ صبح کی خاموشی کو تلواروں کی جھنکار نے چیر دیا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ پہلا قلعہ گر گیا، پھر دوسرا۔ خیبر کی دیواریں ہلنے لگیں، لیکن ابھی سب سے مضبوط قلعہ باقی تھا، قاموس، جسے فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ رسول اللہ کی قیادت میں لشکر اسلام خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ زبانوں پر ذکر الہی اور دلوں میں توکل۔ خیبر کے قلعے مضبوط ترین، اور ہر دیوار کے پیچھے ایک لشکر موجود تھا۔ صحابہ کرام حکمتی عملی پر مشورہ کر رہے تھے۔ یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں، تدبیر کی بھی تھی۔ 2 دن تک مسلم لشکر نے قاموس قلعے پر حملہ کیا، مگر قلعہ ٹوٹنے کا نام نہ لیتا تھا۔ دشمن مضبوط تھا، دیواریں اونچی اور مقابلہ سخت۔ لشکر میں سنجیدگی تھی۔ یہ آزمائش کا وقت تھا۔ ہر دل اللہ کی مدد کا منتظر تھا۔ اس رات رسول اللہ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کے دل میں ایک تمنا جاگ اٹھی، کاش وہ شرف مجھے مل جائے۔ صبح ہوئی، فیصلے کا دن آ چکا تھا۔ لشکر بے چین تھا، آج جھنڈا کسے ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ آنکھیں درد سے بھری ہوئی تھیں، مگر دل میں ایمان کی روشنی قائم تھی۔ رسول اللہ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کی آنکھوں پر پھیرا اور اللہ سے دعا کی۔ روایت کے مطابق ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پھر وہ جھنڈا علی ابن ابی طالب کو دیا گیا، وہی جھنڈا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اب میدان میں اترنے والا تھا۔ شیر خدا اور خیبر اپنا سب سے سخت امتحان دینے والا تھا۔ قاموس کا دروازہ کھلا اور میدان میں اترا خیبر کا مشہور پہلوان مرحب، جس کا نام ہی دہشت کی علامت تھا۔ یہ للکار سنی تو علی ابن ابی طالب آگے بڑھے۔ سکون، یقین اور اللہ پر پورا بھروسہ۔ مرحب نے غرور میں کہا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ میں جنگ کا آزمودہ شیر ہوں، ہتھیار میرا زیور ہے اور میدان میرا گھر۔ اس للکار کا جواب دینے کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھے۔ نہ غصہ، نہ گھبراہٹ، صرف اللہ پر توکل۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے ایسا زبردست وار کیا کہ مرحب ایک ہی وار میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لشکر اسلام میں جوش کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں نے زور زور سے نعرے بلند کیے، علی علی علی۔ اس طرح گھبراہٹ، صرف اللہ اور خیبر فتح ہو گیا۔